آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع میسر آیا ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ سامعین کرام، جب کوئی قوم مایوس ہو چکی ہو، جب کوئی قوم عداوت و ظلم و ستم سہ سہ کر مایوسی کی اندھیری وادیوں میں گر چکی ہو، اس وقت کوئی شخص آ کر ایک ہنگامہ خیز تبدیلی پیدا کرے، وہ شخص معاشرے کے تسلیم شدہ بنیادوں کو ڈھا کر اس کی تعمیر و تشکیل نئے سرے سے کرے، معاشرے کے نظام کو تباہ کرتے ہوئے بدمست بادشاہوں، ابلیسی دماغوں، بگڑتے نوابوں کی مردہ فکر کو ختم کرے، اسے ایک عظیم لیڈر کہتے ہیں اور اس سارے عمل کو انقلاب کہتے ہیں۔ اور انہی انقلابی شخصیات میں سے ایک کا نام قائد اعظم محمد علی جناح بھی ہے، جن کی وجہ سے ہمیں آزاد اسلامی ریاست میں سانس لینے کا شرف حاصل ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلمانوں نے جتنی قربانیاں دی، یہ انہی کا ہی ثمر ہے۔ اور سامعین کرام، یہ پاکستان ہمیں تشتری پر رکھ کر نہیں ملا، اس کے لیے ہم نے 20 لاکھ قربانیاں دی، اس کے لیے ہماری بہنوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگا دی، ہمارے بچوں کو کرپانوں پر چڑھا کر جشن منائے گئے، ہماری ٹرینیں لاشوں سے بھری اسٹیشنوں پر پہنچی اور ہماری مسلمان بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی۔ ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور آج کچھ مفکر اس انقلاب کو بغاوت کا نام دے رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ انقلاب بغاوت نہیں بلکہ سراسر عدالت تھی۔ وہ انقلاب تخریب کاری نہیں بلکہ تعمیری عمل تھا۔ وہ انقلاب جنونی فعل نہیں بلکہ حالات کا رد عمل تھا۔ وہ انقلاب عدم توازن نہیں بلکہ منافقت کے خلاف احتجاج تھا۔ وہ انقلاب انسانیت کے دامن پر لگے ہوئے جبر و استحلال اور ظلم و عدوان اور جب خود غرضی مفاد پرستی کے بدنما داغ دبوں کو مٹانے کی سعی و کاوش تھی۔ یہ عظیم ہمارے عظیم لیڈر جنہوں نے یہ کوشش کی، قائد اعظم محمد علی جناح، انہیں یہ گھمنڈ نہیں تھا کہ میرے پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہیں، بلکہ لاکھوں لوگوں کو یہ فخر تھا کہ ہمارے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کھڑا ہے۔ مگر آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ ایسے لیڈر سے محروم ہے، ایسا لیڈر جو دین کی سربلندی کے لیے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے، ایسا لیڈر جو بحر ظلمات میں اپنے گھوڑے چھوڑ دے، ایسا لیڈر جو افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں یہ نعرہ بلند کرے، لا شرکیہ ولا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ، نحن الامہ نحن الامہ نحن الامہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت زندہ باد۔ سامعین کرام، کوئی تو ایسا شخص ہوگا جو اس بات پر اپنی کشتیاں جلا دے کہ ہر ملک کا اللہ ایک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، یہ دنیا ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے اور اس زمین پر حکومت کرنے والا ہمارا خدا ہے۔ مگر آج افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ امت مسلمہ میں کوئی ایسا لیڈر موجود نہیں۔ اگر امت مسلمہ میں کوئی ایسا لیڈر موجود ہوتا تو برما کے بوڑھے جوانوں کو کاٹ کر ان پر گدھ نہ چھوڑے جاتے۔ اگر کوئی ایسا لیڈر موجود ہوتا تو شام کی بچیاں دیواروں پر یہ نہ لکھتی کہ کیا کوئی اب عمر نہیں آئے گا، کیا کوئی اب عمر نہیں آئے گا۔ اگر ایسا لیڈر موجود ہوتا تو مصریوں پر دن دہاڑے بم نہ گرائے جاتے۔ اگر کوئی ایسا لیڈر موجود ہوتا تو کشمیریوں پر جو 70 سال سے ظلم کیا جا رہا ہے اس کے خلاف کوئی تو آواز بلند کرتا۔ اگر کوئی ایسا لیڈر موجود ہوتا تو فلسطین کی مائیں رو رو کر یہ نہ پکارتی، این صلاح الدین، این صلاح الدین، صلاح الدین کہاں ہے، صلاح الدین کہاں ہے۔ ہم عراق کی تباہی و بربادی دیکھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ کیا وجہ ہے، ہماری کیا خامیاں ہیں جس کی بنا پر ہم دنیا میں زوال پذیر ہیں۔